لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وسيما بقية الله في الأرضين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد. عزاداران امام مظلوم، پیروان قرآن و وارثان قرآن، آپ کے سامنے آغاز قرآن سے آغاز قرآن کا جو منظر قرآن نے کھینچا ہے، جو ذہن قرآن نے بنایا ہے، سورہ حمد کے بعد وہیں سے آغاز کیا ہے، اور ظاہراً یہ گزشتہ ایک نشست سے پیوستہ ہے یہ گفتگو، لیکن یقیناً اتنی سخت نہیں ہوگی جتنی وہ تھی فہم قرآن کے حوالے سے. وہاں درد دل زیادہ تھا. سورہ فرقان کی 30ویں آیت کی قرات سے آغاز کیا تھا کہ جس میں رسول روز محشر شکوہ کریں گے بارگاہ الہی میں کہ میری امت نے اس قرآن کو مہجور چھوڑ دیا. شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے. یہ دوسری نشست میں تھوڑی سی امید افزا باتیں ہوں گی، لیکن حقیقت حال سے تو چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. قرآن خود بیان کر رہا ہے اپنے بارے میں کہ میں کیا ہوں، کس طرح سے مجھ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ظاہراً یہ امت رسول جو خود کو پیروان رسول کہتی ہے، بالکل لاجیکل بات ہے. جس وقت رسول جا رہے ہیں تو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی. لیکن اگر اس طرح قرآن موجود تھا بعد از رسول تو کتاب کا لفظ اس پر صادق نہیں آتا. ٹھیک ہے، کتاب وہ صفحات کا مجموعہ ہے جو بین دفعتین ہو. ڈکشنری میں کتاب کی ڈیفینیشن یہ ہے، بک وہ پیجز جو آپس میں مرتبط ہوں اور ایک ساتھ بائنڈڈ ہوں، اس کو کتاب کہا جاتا ہے.
بہت ممکن ہے کہ اس کے کچھ حصے ہوں، کیونکہ اس وقت سارے قرآن کو کاغذوں پر منتقل نہیں کیا جا سکا تھا، تو بہت ممکن ہے کہ اکثر حصہ کتاب کی شکل میں آ گیا ہو، باقی کچھ چیزیں ہوں جو اس کے ساتھ موجود ہوں، جو کھالوں پر یا لکڑی کی چھالوں پر لکھا ہوا تھا۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جب کتاب کہا جاتا تھا تو لوگوں کا ذہن ملتفت ہو جاتا تھا اس کتاب قرآن کی طرف۔ اگر قرآن میں کتاب کی بات کی جائے تو وہاں پر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کتاب سے مراد یعنی وہ لکھا ہوا جو لوح محفوظ پر ہے، یا وہ کتاب جو قلب رسول پہ نازل کی گئی۔ لیکن جب رسول حدیث میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کتاب اور اہل بیت، یعنی یہ دونوں ہیں، ٹھیک ہے، اور کتاب ہی کی شکل میں ہے۔ اس قرآن کا کچھ چیزیں جو ہمیں قرآن سے ڈرا رہی ہیں، کچھ بیان ان کا دوبارہ، اب انتظار بھائی پھر سامنے موجود ہیں، ان کے ہی گھر سے آغاز ہوا تھا اس بات کا۔ مشکل یہ ہے کہ قرآن عربی میں سمجھ نہیں آتا، ٹھیک، سب سے پہلی ہماری جو نادانی ہے وہ یہ کہ یہ عربی میں مولانا سمجھ نہیں آتا۔ تو دیکھیں، قرآن نے خود اس کو اپنے لیے ویک پوائنٹ بتایا ہے یا اپنے لیے پوزیٹو پوائنٹ بتایا ہے۔ خود قرآن میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، درود پڑھیں متا محمد والے محمد۔ سورہ یوسف آیت کا نشان 2 ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی بنایا ہے تاکہ تم تعقل کر سکو۔ واو، یعنی وہ جس کو میں نقطہ ضعف سمجھ رہا ہوں وہ تو خدا نے وہ پہلے ہی نقطہ قوت بیاں ہوا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں عربی ہونا اس کا ویک پوائنٹ ہے، خدا کہہ رہا نہیں، عربی ہونا تو اس کے لیے پوزیٹو پوائنٹ ہے تاکہ تم زیادہ غور کر سکو۔ اور یہاں عقل کا لفظ استعمال ہوا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم تعقل کر سکو۔ عربی سے تعقل کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، قرآن سے ایسے ہی سرسری تو نہیں گزرا جا سکتا نا۔ عربی سے تعقل کا کیا تعلق ہے؟ گویا عربی زبان میں اتنی گنجائش، اتنی وسعت ہوگی کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، صرف سن کے نہیں گزرنا ہے۔ جو ایک ایک آیت سے 3 4 چیزیں مراد لی جا رہی ہیں، کل ایک آیت سے کچھ اور تفسیر ہو رہی تھی، آج کچھ اور ہو رہی ہے، کل کچھ اور ہوگی، کیونکہ مصداق نور تبدیل ہو رہا ہے۔ اس وقت میں جب کہا جاتا تھا کہ نور، تو مثال اس چراغ کی دی جاتی تھی جو تیل سے جلایا جاتا تھا، اس کے بعد چراغ دوسرا ہو گیا، اب یہ ہے، اور آنے والے دنوں میں یقیناً نور کی قسمیں بدلتی چلی جائیں گی۔ تو عربی میں اس لیے بیان کیا کہ عربی زبان میں خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر اجمال پایا جاتا ہے، اس کے لفظوں میں سمرائز کرنا آسان ہے۔ اجمال فطرت انسان میں ہے، یہ پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جو آپ کے پاس فطری ہدایت ہے وہ مجمل ہے، اجمال کی صورت میں ہے، تفصیل نہیں ہے۔ یہ پتا ہے بچے کو پیدا ہونے کے بعد کہ متوجہ کرنے کے لیے رویا جائے گا، پکارنے کے لیے آواز نکالی جائے گی، تکلیف ہوگی تو رو رہا ہے وہ بچہ، یہ فطرت میں ہے۔ چوس کے غذا کو حاصل کرنا، کیا کھانا ہے یہ نہیں پتا، تفصیل نہیں ہے فطرت میں۔ بالکل اسی طرح سے وہ جو توحید فطرت میں ہے، کسی ایک کو پوجنا ہے، کسی ایک کی جستجو کرنی ہے، وہ فطرت میں ہے۔ اب والدین آگے بڑھ کے بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے۔ کوئی لے جا کے اس کو صنم خانوں میں بٹھا دیتا کہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہی تو ہیں، تو شروع سے دیکھتے دیکھتے وہ چیز سیکھ جاتا ہے۔ فطرت میں اجمال ہے، عربی زبان کو اجمال کے طور پہ استعمال کے، اس کے اندر زیادہ وسعت ہے، زیادہ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تو عربی قرآن کے سمجھنے میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کو تعقل کرنے میں مدد دے گی، غور کرنے میں مدد دے گی، کیونکہ آپ کے لیے تو ہے نہیں یہ قرآن، آپ سے پہلے جو 1400 سالوں میں نسلیں گزری ہیں ان کے لیے بھی تھا، آئندہ جب تک
انقراض عالم نہیں ہوتا جب تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ قرآن ہے۔ تو وہ ٹرم، وہ الفاظ، وہ مفہوم استعمال کیا جائے گا جو زندہ رہے، جو باقی رہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا عذر جو ہم دیتے ہیں، پہلا ایکسکیوز عربی کا، دوسرا ایکسکیوز جو ہم دیتے ہیں وہ یہ کہ اللہ قرآن جو ہے وہ ہر وقت پاک نہیں ہوتے، اور ہاتھ لگانا اور یہ ہم نے اس کو مقدس بنا کے خود سے دور کر دیا۔ کمال ہے، ہم نے قرآن کو تقدیس کے ذریعے اس کو اتنا مقدس بنا دیا کہ پہنچ سے دور کر دیا، اتنے اس کے ساتھ کنڈیشن لگا دی کہ پہنچ سے دور۔ احترام اپنی جگہ، احترام قرآن یقیناً ہونا چاہیے، وحی الہی ہے، کلام الہی ہے، طریقے سے پڑھا جائے، بطہارت پڑھا جائے، باوضو پڑھا جائے، ادب سے پڑھا جائے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ راستے میں نہ پڑھیں یا نہ سنیں، ٹھیک ہے؟ وہاں قرآن سننے سے کیا ہوگا؟ سن کر دیکھ لیجئے، اگر سننے سے قرآن کچھ نہیں ہوگا، کس طرح کہا گیا ہے کہ بچوں کو قرآن سنایا جائے؟ حتیٰ اس کو جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے، شکم مادر میں جو جنین ہے، اس کو قرآن سنایا جائے۔ اگر قرآن سننے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کفار جنہیں قرآن پہ نہ تو یقین تھا نہ خالق قرآن پہ یقین تھا، وہ بھی پیغمبر کے دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنا کرتے تھے۔ اور یہ قرآن سننے کا ہی تو نتیجہ ہے جو پیغمبر نے بیان کیا کہ قرآن سننے کے بعد کچھ جن تھے جو آئے اور ہماری بد میں انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا ہے۔ قرآن کے اندر ہے یہ پورا واقعہ۔ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے قرآن سننے سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کچھ سمجھ آ جائے گا، کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ کچھ بھی سمجھنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی نا۔ دیکھیں مشکل کیا ہے، خود قرآن نے انسان کو کیسے بیان کیا کہ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خود قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہر حوالے سے تمہیں بہترین بنایا، کیپیسٹی کے حوالے سے، کیپیسٹی اچھی ہے، تمہاری صلاحیت اچھی ہے، تمہاری وسعت بہت ہے۔ پھر اس کے بعد جب مراحل تخلیق کی بات کی، کہیں اس طرح سے بات کی ہے، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو امانت الہی زمین و آسمان نہیں اٹھا سکتے تھے، ثم عرض الانسان، وہ ہم نے انسان کو پیش کی اور اس نے اٹھا لی۔ تکریم کی جا رہی ہے انسان کی۔ کسی چیز کو خلق کرنے کے بعد خدا نے اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہا، یہ وہ پروڈکٹ ہے اس کارخانہ الہی کی کہ جس کی تخلیق کے بعد اس نے خود کو فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر اس خدا نے جو اس کی جان ہو، جو اس کا جوہر ہو، جو اس کی حقیقت ہو، اس کو خود سے نسبت دی ہو، نہیں۔ انسان کے لیے کہا فیہ من روحی، اپنی روح سے، جناب آدم کی تخلیق کی جس وقت بات ہو رہی ہے، اپنی روح سے، اپنی حیات سے، کیونکہ منبع حیات ایک ہے، نسبت اپنی جانب دی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو علم الانسان، خدا نے تعلیم دی ہے، اللہ اکبر، یعنی خدا کا پڑھایا ہوا، خدا کا سکھایا ہوا۔ یہ یہاں پر یہ باتیں تکریم کی جا رہی ہے دوسرے مرحلے پہ، اور اس طرح کی تقریباً 7 سے 10 آیات ہیں۔ دوسرے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک مرتبہ بیلنس کر دیا کہ تمہارے پاس اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ اب جب دیکھا کہ غرور میں مبتلا ہو رہا ہے یہ انسان، تو پھر اس کے بعد کہا اِنَّ الْإِنسَانَ ظَلُومٌ جَهُولٌ، کہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ ابھی کہا تھا علم الانسان، اس کو پڑھایا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جاہل ہے۔ ابھی کہا اس کو بیان سکھایا اپنے رحم کی، آغاز سورہ رحمان، اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جاہل ہے۔ اور نہ صرف یہ، لم یکن شیئا، تم تو کچھ تھے ہی نہیں۔ مراحل دیکھیے گا تضحیق کے، لم یکن شیئا، تم تو کچھ نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، تھے قابل ذکر نہیں تھے۔ خلقکم من طین، تمہیں مٹی سے بنایا ہے، غرور میں مبتلا نہیں ہونا، من نطفۃ امشاج، نطفے سے تمہاری تخلیق کی گئی ہے، من ماء مہین، پس پانی سے بنایا ہے،
بے وقعت پانی سے بنایا ہے. یعنی دونوں طرف وہاں جب بات کی گئی تو فی احسن تقویم، اور پھر دوسری طرف ثم رددناہ فی اسفل السافلین، اس لیے کہ یہ بتایا جا سکے تمہارے اندر دونوں صلاحیتیں موجود ہیں. اگر تم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے حقیقت نفس انسان کو پا جاؤ گے، کیونکہ وہ هو الذی یصور فی الارحام، تمہاری تصویر کشی اس نے کی ہے، اس نے تصویر کشی کی ہے. یہ باپ تو علت فاعلی ہے، یہ تو علت فاعلی ہے. ما یشاء، جیسی چاہتا ہے تصویر کشی کر دیتا ہے. سورہ آل عمران. اور پھر اس کے بعد جب کہا جب تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا گیا تم کچھ جانتے ہی نہیں تھے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، اور اس کے بعد تمہیں علم دینا شروع کیا، اس نے آگاہی دینا شروع کی. اب اس آگاہی کی بنیاد پر یہ جو آگاہی آ رہی ہے، اب تم کفر نہ اختیار کر جانا. یہ جو علم تمہارے پاس آ رہا ہے، اس علم کی بنیاد پہ، یہ جو انفارمیشن تمہارے پاس آ رہی ہے، اس انفارمیشن کی بنیاد پہ اب باغی نہ ہو جانا، اب اس سے پھر نہ جانا، اب منحرف نہ ہو جانا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دونوں راستے دکھائے ہیں، دونوں. اور پہلے والوں کے لیے نہیں ہے یہ، اس وقت سے آج تک کے لوگوں کے لیے. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، ہم نے مراحل رشد بھی تمہیں بتا دیے ہیں، مراحل طغیان بھی بتا دیے ہیں. برائی بھی تمہارے لیے واضح ہے، اچھائی بھی تمہارے لیے واضح ہے. اس کے لیے سپورٹ تمہاری فطرت کرے گی. عقل کے بارے میں کہا، عقل ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس کی وجہ سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ. حدیث قدسی ہے، خداوند تعالیٰ فرماتا ہے میں نے عقل سے بہتر کوئی شے خلق نہیں کیا آج تک. اللہ اکبر. عقل اس رسی کو کہتے ہیں جس سے شتر کو مہار کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے. قرآن نے 3 چیزیں بیان کی ہیں اس حوالے سے. افلا تعقلون، افلا تتفکرون، اور افلا تتدبرون. تدبر، تفکر، تعقل. تعقل یہ ہے، تعقل فطری ہے، فطرت میں عقل ہے. دین اور اسلام اور قرآن کے ذریعے رشد عقل کے مراحل ہیں، سب کے سب یہ سب رشد عقل کے مراحل ہیں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں عقل کے ذریعے تم علم کو قبول کرتے ہو، فکر کے ذریعے مجہول کو معلوم میں بدلتے ہو. میں آپ کی سطح صحیح سمجھ کے بات کر رہا ہوں نا؟ ہاں. فکر کے ذریعے، فکر کیا کرتی ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دیتی ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال تھا. اب اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. جیسے ہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اب عقل اس کے اندر، فکر کے اندر حرکت کرتی ہے معلومات میں. اوہو، ایسی شیپ کی چیز کو انگوٹھی کہتے ہیں، اور یہ پتھر اس رنگ کا ہو اور اس طرح کا ہو تو ظاہراً عقیق ہوگا. آپ کو پتھر کا علم تھا، اس رنگت کا علم تھا، اس تصویر کا علم تھا، اس شیپ کا علم تھا، اس مٹھی میں کیا تھا یہ علم نہیں تھا. حرکت من المجہول الی المعلوم، من المعلوم الی المجہول، مجہول سے گئے معلومات کی طرف، معلومات سے واپس آئے اس کی طرف، تو یہ اب مجہول خود ہی معلوم بن گیا. اللہ اکبر. محمد والے محمد، بلند ترین صلوات. قرآن یہی کام کرتا ہے. آپ کو ایک چیز پتہ ہوتی ہے، آپ متوجہ نہیں ہوتے. یہ جو چیز گمنام تھی کہ کیا ہے میرے اندر، قرآن وہ بتاتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نے مرتب کیا ہے تمہارے نفس کو. جب تم پریشان ہونے لگتے ہو تو وہ تمہیں آواز دے. قرآن کھولو تو بتاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. جب تم ایمان لے آتے ہو پھر قرآن کھولتے ہو، فیہ شفاء و رحمت للمؤمنین، اس کے اندر شفا ہے اور رحمت مومنین کے لیے. یعنی ایمان ہوگا تو شفا اور رحمت ہے. اور پھر اگلے جملے میں کہہ دیا اگر مومن نہیں ہو
تو اس کے منکروں کے لیے وہ گمراہی سے سوا کچھ اضافہ نہیں کرتا. یہی قرآن اگر مومن آ کر پڑھے گا تو ہدایت دے رہا ہے، شفا دے رہا ہے، رحمت دے رہا ہے، اور اگر کافر آ کے پڑھ رہا ہے تو اسے گمراہ کر رہا ہے. قرآن کیسے گمراہ کر رہا ہے؟ قرآن اس طرح گمراہ کر رہا ہے کہ جب آئے آپ نے پڑھنا شروع کیا اور آپ کو قرآن نے یہیں الجھا لیا. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اچھا اب یہ جو لا ریبہ ہے، یہ لا ایسے لکھا ہے، ایسے نہیں لکھا. ریب سے مراد یہ ہے، فی سے آپ اس کی لفظی ترکیب، اس کی قرات، ہے کا مخرج جو ہے وہ حروف حلقی میں سے یہاں سے نکلنا چاہیے. یہاں تفخیم ہونی چاہیے. متقین قاف حرف لین ہو گیا، اس کو کھینچنا چاہیے نون پہ. اعراب میں، تجزیے میں، ترکیب میں، لغات میں، اور اتنا اس کے اندر الجھا دیا جائے گا کہ آخر میں ملا جو ہے وہ مفردات قرآن تو سمجھتے ہیں، معلومات قرآن سے آگاہی نہیں رکھتے، مفاہیم قرآن سے نابلد ہیں، الفاظ قرآن اچھے جانتے ہیں، قرات بہت اچھی کر لیتے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں قرات یہ نہیں سمجھ آتا. اس لیے کہ یہ عربی میں اس لیے نہیں آیا لعلکم تقرؤون تاکہ تم قاری بن جاؤ، لعلکم تعقلون تاکہ تم تعقل کرنا شروع کرو. اور اللہم صلی اور اس کے بعد لعلکم تعقلون تاکہ تم تعقل کرو. اچھا یہ بات آپ کے لیے تو ٹھیک ہے، باعث فخر ہو سکتی ہے. یہ آیت تو عربوں نے بھی پڑھی تھی، تو عربوں کے لیے کون سا کمال تھا اس میں کہ عربی میں نازل کر دیا؟ اس طرح دیکھیں قرآن کو. آپ جو کہہ رہے ہیں رب العالمین، آپ کو پتا ہے دو عالم ہیں. آپ نے عرفان پڑھ لیا، آپ کو پتا چل گیا اس سے بھی زیادہ عالم ہیں. عالم روح ارواح سے لے کے عالم اجسام، عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم برزخ، ہر علیحدہ ہزار عالم کے نام آپ کو پتا ہے. اس وقت جہاں رسول یہ مدینے میں سنا رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، وہ کیا کہتا تھا؟ عالمین یعنی یہ عرب، بس دوسرا عالم کا ایک عالم. آج بھی یہی کہہ رہے ہیں. میں اس وقت نہیں گیا کافی سالوں سے. بہرحال درود پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ. ان کا تصور علم عالم کیا تھا، آپ کا تصور عالم کیا ہے؟ کمال یہ وہ لفظ عالم اگر کل آنے والا انسان سائنس کی ترقی کے بعد دو اور عالم دریافت کر لے تو بھی قرآن کی آیت زندہ رہے گی، تو بھی وہ رب العالمین رہے گا. اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ رب کو یسبح اللہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، آج تک نہیں پتا مارس پہ کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر کل دریافت ہو بھی گیا تو اس کو بھی کہا جاتا ہے تمہارا ذکر بھی ہے قرآن میں، یسبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ اکبر. یہ جامعیت قرآن دیکھیے. کوئی کسی کو جو ہے وہ مایوس نہیں ہونے دیا جائے گا. ربکم، تمہارا رب. یعنی اب میں خاکی خاتی گناہگار کھول کے قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھ سے کہہ رہا ہے میں تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہوں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو میں قبول کروں گا. ایک دم میرا موڈ ہی بدل دیا خدا نے. اللہ اکبر. بالکل لگ رہا ہے ابھی کی بات ہے، اور جو اس وقت پڑھ رہا تھا 1400 سال پہلے اس کو لگ رہا تھا کہ اسی وقت کی بات ہے. کمال یہ ہے تدبر قرآن کا. اچھا ایک اب فکر اور عقل، دو چیزیں، تعقل یعنی غور کرنا، تفکر یعنی سوالوں کے جواب کو ڈھونڈنا. تیسری چیز ہے تدبر جو اس سے بالا ہے. تعقل و تفکر بصارت پر منحصر ہیں، جو دکھ رہا ہے. تدبر بصارت پہ منحصر نہیں ہے، بصیرت پہ منحصر ہے. جتنا تعقل و تفکر بڑھتا جائے گا خود بخود تدبر بالیدہ ہوتا چلا جائے گا، بالغ ہوتا چلا جائے گا.
تدبیر یعنی پلاننگ، یہ غور و فکر پلاننگ کے ساتھ ہے تدبر کے اندر. تفکر کے اندر پلاننگ نہیں ہے. عقل کے اندر علم تھا، تفکر میں فکر نے ایک سوال کا جواب تلاش کر لیا اور بس. تدبر یہ کہ اب اس آیت کو پڑھو اور سوچو آگے کیا کرو گے تم. تدبر یہ کہ تم اپنے لیے کچھ تدبیر کر رہے ہو، وہ تمہارے لیے کچھ تدبیر کر رہا ہے. کمال یہ اس نے سب تدبیر کرنے کے بعد کہا اب تم جاؤ اور اپنی تدبیر خود معین کر لو. اگر تم نے محنت صدق دل سے کی میں اپنا لکھا مٹا دوں گا. اللہ اکبر. کمال دیکھیں، ہم اور آپ اس دنیا میں اپنے کسی ماتحت کو، جس کو ہم نے پیدا نہ کیا ہو، جس کو ہم سانسیں نہ دیتے ہوں، جس کو ہم رزق نہ دیتے ہوں، جس کا اٹھنا بیٹھنا ہماری بات نہ ہو، اس کے باوجود اگر ہمارا ماتحت ہے ہم کہتے ہیں ہم نے لکھ دیا، بس لکھ دیا. خدا کہہ رہا ہے میں اپنا لکھا مٹا دوں گا، تم کام تو کر کے دکھاؤ. میں نے لکھا ہے کہ تم 40 سال زندہ رہو گے. تم نے صلح رحم شروع کر دیا، روز صدقہ دینا شروع کر دیا، مومنین کو خوش کرنا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تمہاری عمر بڑھتی رہے گی، میں خود مٹا دوں گا. کمال ہے. یعنی انسان کے ہم فالتو باتوں پہ نہیں کرتے ہیں، حجت انسان کے ہاتھوں میں ہے. انسان کی قسمت، یہ جو ہاتھوں میں قسمت ہے وہ ان لکیروں میں نہیں ہے، وہ ان شریانوں میں ہے، وہ ان رگوں میں ہے جس سے اس ہاتھ کی قوت باقی ہے، جس سے یہ ہاتھ اٹھتا ہے کہ کس مقام پر اٹھے. بارگاہ الہی میں اللہ اکبر تکبیر کے لیے اٹھ رہا ہے یا کسی نادار و فقیر پہ اٹھ رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ ہے تدبر. اور اس کے بعد خود قرآن جب اپنے بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے پہلی چیز تو کہتا ہے لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں رکھنا. پہلی چیز، علم و مذہب کوئی بھی ہو، جیسے ہی کوئی بندہ قرآن کھولے گا، آپ کمال دیکھیے قرآن کا، جیسے ہی کوئی قرآن کھولے گا there is no doubt in this book. واو. یعنی پہلے ہی کہہ دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. حالانکہ خدا بھی جو ہے تواضع کو پسند کرتا ہے کہ نہیں اب میں نے کرنا تھا کہہ دیا واللہ عالم بالصواب. نہیں، یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ گائیڈ لائن ہے، اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بے شک، اور کتاب میں بھی شک نہیں ہے، اس کی ہدایت میں بھی شک نہیں ہے. شک ہے تو صرف اس کے پڑھنے والے کے تقوی میں ہے. ہدن للمتقین. اگر آج بھی پڑھ کے اس سے ہدایت نہیں مل رہی تو اتنی کہیں تقوی میں مشکل ہے. پھر اس کے بعد قرآناً عربیہ غیر ذی عوج. دوسری صفت کہ یہ عربی ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ جو تمہیں لگ رہا ہوتا ہے نا، جو تم غیر الضالین مغضوب میں اٹک رہے ہو ٹیڑھا ہو کے، نہیں، اس میں نہیں ہے یہ ٹیڑھا پن. یہ آپ کی مشکل ہے، آپ نے خود کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اس نے تو سیدھا سیدھا قاعدہ بتایا تھا، عرب سے پوچھو ضاد کا مخرج کہاں ہے. کمانا پہلے ضاد ہوتا تھا، اب دعاد ہو گیا ہے. پہلے یہ ضاد والے عربوں سے پوچھتے تھے، آج دعاد والے عربوں سے پوچھ رہے ہیں. مشکل کیا ہے؟ انگلش کا کوئی ایک تلفظ ہے، تھینکس کے کتنے تلفظ ہیں آج کے دور میں؟ تو آپ سب یہ جانتے ہیں لفظ. کتنی قومیں ٹی سائلنس کر رہی ہیں، کتنی قومیں کیا وہاں سب قبول ہے. رسول نے قرات تھوڑی نازل کروائی ہے، قرآن نازل کیا ہے. قرات میں تم آزاد ہو تاکہ تمہیں اجنبیت نہ محسوس ہو. اللہ اکبر. رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا حل مم سیاہ مم فم سفر. رسول نے کہا ایسا مم سیاہ مم فم سفر. کہا رسول کیا کہہ کے گیا یہ کہاں سے آیا تھا؟ کہا یہ بعید یمن بعید سے آیا تھا. کہا یہ لوگ الف لام کی جگہ الف میم یوز کرتے ہیں. حل من السیاہ مل فل سفر، یہ الف میم کر رہا تھا، حل مم سیاہ مم فم سفر کہہ رہا تھا، تو میں نے اسی کی طرح جواب دے دیا. کمال یہ ہے قرآن لہجوں میں قید نہیں ہے. قرآن کا لہجہ اگر ہے تو وہ ذات محمد و آل محمد کے اندر ہے. بس
وہ اصل لہجہ قرآن ہے، وہ لہجہ وحی الہی ہے۔ اس لیے تو کہا ان کو السلام علیکم یا محبت الوحی، محبت الوحی آپ پر سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے عوام جو سیکھے گی کسی سے پڑھ کے قرات سیکھے گی، امام جو قرات کرے گا وہ وحی الہی کا خود منبع ہے، خود محبت ہے، جو بیان وہ اس منبع سے متصل ہے جہاں سے وحی صادر ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کا تبیانا لکل شیء، سورہ نمل 89، اس کے اندر ہر چیز بیان کر دی گئی۔ کمال، یعنی ہر چیز بیان کر۔ آج تو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، آپ صحیح سے نہیں پڑھ رہے یا کسی استاد سے نہیں پڑھ رہے۔ اب دیکھیں کچھ مشینوں کے ساتھ کچھ کیٹالوگز آتی ہیں جس کی ٹائم آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ کیٹالوگ اس کی جو ہے وہ بیکار ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی۔ اچھا کہیں آگے چلے جائیں اس کیٹالوگ کے اندر تو پھر شیپس آ جاتی ہیں، سائنز آ جاتے ہیں۔ اب وہ سائنز اور شیپس تو وہی جانتا ہے جو اس پروڈکٹ کو جانتا ہے، جو اس مینوفیکچر کو جانتا ہے۔ آپ تو پڑھے لکھے لوگ، اب الف لام میم پہ پھنسنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آ کر سوال کرو وہ بتائے گا تمہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور اگر کہیں کوئی کوڈ چھوڑا ہے تو اس کو کوڈ رہنے دو۔ اگر خدا چاہتا ڈی کوڈ کر دیتا تو ڈی کوڈ نہ بیان کرتا۔ پورے قرآن میں سمجھنے کے لیے الف لام میم ہی ہے، یہاں آگے سوئی اٹکی ہوئی ہے مومنین کی، اور حروف مقطعات اب 17 حروف ہیں۔ جیسے آپ اسکریبل کھیلتے ہیں 17 ورڈ لیٹر سے 700 ورڈ بن سکتے ہیں، اس طرح 700 ورڈ بنائے ہوئے ہیں۔ اب بہرحال محل نہیں ہے کہ ان الفاظ کو بیان کروں، 9 ربیع الاول کے پروگرام میں شاید بیان کر دوں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اور پھر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور پھر کمال کا یہ فرقان ہے، یہ فرق بتائے گا تمہیں، فرق بتائے گا۔ اپنا قرآن کا نام، قرآن میں قرآن کے 50 سے زائد نام ہیں، ذکر کہا، قرآن کہا، فرقان کہا، حکیم کہا، خود قرآن جو ہے یہ فرقان ہے، فرق کرتا ہے حق و باطل میں، اچھائی میں، برائی میں۔ اب جب قرآن ہی نہیں سمجھ آ رہا اس لیے، اور اچھے برے کی تمیز نہیں پتہ چل رہی، کبھی اچھے کو بلا کر قرآن سیکھا جا رہا ہے، کبھی برے کو بلا کر قرآن سیکھا جا رہا ہے۔ اگر قرآن کا یہ حقیقی مفہوم سمجھ لیا ہوتا تو کم سے کم حق کو باطل کی شناخت ہو جاتی، اور کیونکہ قرآن سمجھنا اس وقت میں بھی مشکل تھا تو اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا اگر قرآن لکھا ہوا نہ سمجھ آ رہا ہو تو مجسم قرآن ہے، جس کو دیکھ لینا، العلی مال حق والحق مال علی، اور یہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور خدا بندہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی مڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم ادری، پھیر دے ادھر حق کو۔ حق اگر یہاں ہے اور علی ادھر جا رہا تو یہ حق اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے۔ کمال ہے، یعنی ایک وقت میں تو یہ کہ میں حق کے ساتھ ہوں، میں جاؤں گا وہ حق ہوگا، نہیں، اگر میں حق کے پہلے کہیں ہوں تو حق خود مجھ تک آ جائے گا۔ گویا یہ وہی مقام ہے کہ جہاں فضائل اس کو تلاش کر رہے ہوں، علی فضائل کو نہیں تلاش کر، فضیلت علی کو تلاش کر رہی ہے، علی فضیلتوں کو تلاش نہیں کر رہا۔ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کے آواز دی نزل احسن الحدیث، یہ بہترین حدیث ہے قرآن، جو پہلے نہیں تھی اور اب آ گئی، کیونکہ آگے جا کے خدا کو پتا تھا حدوث و قدمت قرآن کا نظریہ قائم ہونا شروع ہو جائے گا کہ قرآن خلق ہوا ہے یا پہلے سے تھا۔ اگر لوح محفوظ سے اترا ہے تو وہاں کب سے رکھا ہوا تھا، کہ وہاں پہلے دن سے تھا، اور اس کے اوپر یہ بحث کرنے لگیں گے بجائے اس کے جو سامنے اس کو پڑھ کے ہدایت حاصل کریں۔ سمجھ رہے؟ باقاعدہ تاریخ میں فرقے گزرے ہیں، اور کمال دیکھیں، ہدی للناس، ایک جگہ ہدی للمتقین، دوسری جگہ ہدی للناس۔
متقی آ جائے تو اس کو کہیں اور امام المتقین کی جانب ہدایت کرے گا، ہدی للناس، اور عوام آ جائے تو اس کو دوسری جانب ہدایت کرے گا۔ پہلے ہدی للناس عوام کو اس مرحلے تک پہنچائے گا کہ متقین کی صف میں شامل ہو جائے، جب ان کی صفوں میں شامل ہو جائے گا تو وہاں تک ہدایت کرے گا کہ امام متقین کی پیروی ہو سکے۔ محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی دونوں ہدایتیں قرآن میں، دونوں سورہ بقرہ میں، ایک دوسری آیت، ایک آیت نمبر 185، وہاں کہا تھا ہدی للمتقین، یہاں کہا ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت۔ سب کے لیے ہدایت سے مطلب، میں نے ایک مثال دی تھی اس دن صاحب بھائی کے ہاں، بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں سمندر میں موتی ہیں اور وہ لے کر وہ آئے گا جو ڈیپ سی میں جا کر گہرائی میں اتر کر تیراکی کرنا جانتا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ساحل پہ جا کر بھی موجوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، صحیح ہے؟ وہ موتی نہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی آدھے راستے میں ہو، وہاں سے موتی آدھے راستے تک لے آئے، آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو آپ کے ہاتھ وہ موتی لگ جائے۔ نہیں، کتنے ایسے ساحل ہیں جہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی لوگوں کو حکومت کے انڈر میں، کیونکہ ان ساحلوں پہ موتی آ جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ بصرہ کے کچھ ساحل ایسے ہوا کرتے تھے۔ بہرحال تو موتی ہے اندر تہ سمندر میں، حقیقت قرآن میں ڈوب جانے کا پتہ چلے گی، لیکن آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ لہروں سے لطف اندوز نہ ہو، جتنا حاصل کر سکتے ہیں بقدر ظرف وہ تو لے آئیں، جتنا جوہر کشید کر سکتے ہیں اپنی ظرفیت کے مطابق اتنا اس قرآن سے آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جب بات بڑھی، ہدن و بشر للمؤمنین، خالی ہدایت نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بشارت بھی ہے، بشارت بھی ہے۔ مومن جب ان تمام دنیا کی تفریحات سے دور رہتا ہے تو کہتے ہیں مایوس نہیں ہو جاتا، خدا کٹ حجتی کو پسند نہیں کرتا۔ دیندار کا مطلب عبوس ہونا نہیں ہے، کرختگی نہیں ہے چہرے پر، نہیں، پر امید رہنا ہے، حشاش و بشاش رہنا ہے، متبسم رہنا ہے۔ ہرگز شدت دین کسی شخص کو عبوس نہیں بنا دیتی، یعنی ہر وقت پریشانی والی کیفیت اور شکل نہیں، وہ دیندار نہیں ہے، وہ غلط سمجھ رہا ہے، دین کو غلط سمجھ رہا ہے۔ مومن کی صفات میں بیان کیا، کانا متبسمن، وہ تبسم کرتا دکھے گا تمہیں۔ ہمارے ہاں جو جتنا خاموش، جتنا چپ بیٹھا، یہ بہت حکیم انسان ہے، کیوں؟ کیونکہ بول نہیں رہا، کمال ہے۔ بہرحال ایک حکمت کا مرحلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کہاں نہیں بولنا، جہاں یہ پتہ چل جائے کہ کہاں نہیں بولنا، جسے یہ پتہ چل جائے اس کے پاس آدھا علم ہے کہ کہاں نہیں بولنا، اور یہ علم حاصل کر کے بھی سمجھ نہیں آتا بہت سو کو کہ کہاں نہیں بولنا۔ مولا متقیان نے کہا اذا تم العقل نقص الکلام، جیسے جیسے عقل کامل ہوگی کلام کم ہوتا رہے گا۔ اب آپ کا اتنے خطبات و فرمان علی جو ہے تو کلام نہیں، کلام بیہودہ کلام ہے، بیہودہ کلام ہے جو کم ہوگا، فائدے کی بات تو بڑھتی چلی جائے گی، بلکہ فائدہ تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ نہ بولے گا، اس کے عمل سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ سکوت عمل معصوم سنت ہے، خاموشی معصوم کی حجت ہے۔ آپ گئے، آپ نے وضو کرنا شروع کیا، پہلے مثال دے چکا ہوں امام کے سامنے، اور مسح آپ نے یوں کر دیا، پیشانی سے پیچھے کی طرف لے گئے اور امام نے کچھ نہیں کہا، پتہ چلا کہ ایسے مسح ہو سکتا ہے، اگر غلط ہوتا ہے امام ٹوک دیتے۔ امام عوام سے تھوڑی ڈرا کرتے تھے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ بہرحال یہ وہ قرآن کا طریقہ سمجھنے کا کہ پہلے دیکھا جائے خود قرآن اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کر رہا ہے، تعقل کی دعوت دے رہا ہے، تفکر کی دعوت دے رہا ہے، تدبر کی دعوت دے رہا ہے، اور تمہیں یہ کہہ رہا ہے تم جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہو نا اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ 10 آیات ہیں مختلف جس میں اہداف قرآن بیان کیے گئے
کہ قرآن کا ہدف کیا ہے آخر نازل ہونے کا، مقصد کیا ہے۔ ان مقاصد کے اندر ہدایت ہے، تعقل ہے، تفکر ہے، تدبر ہے، تبیین ہے کہ بیان کرے وہ چیزوں کو تمہارے لیے، شفا ہے، شفاء ما فی الصدور، باطنی شفا، تمہارے دلوں کی شفا۔ ایک جگہ کا شفاء و رحمتون اور ایک جگہ کا شفاء ما فی الصدور، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے پریشانی اس کو شفا عطا کرے۔ اور اسی مقام پہ ارشاد ہوا کہ اور تم تعقل کیوں نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی تعقل کا تعلق جو ہے وہ بھی اب دل سے ہے، دماغ سے نہیں ہے۔ جہاں دل و دماغ اپنی دونوں ایک رائے قائم کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب سمجھ لیں آپ کی فکر قرآنی فکر ہو گئی۔ جہاں دل و دماغ میں دوئی باقی رہے گی، جہاں پہ جو ہے عقل ابھی کھڑی سوچتی رہے اور عشق چھلانگ لگا دے، تو جب تک اس کا مطلب دل و دماغ میں ابھی دوری باقی ہے۔ کمال عقل وہ ہے کہ چھلانگ لگائی جا رہی ہے جلتی آگ میں اور دل بھی مطمئن ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جس خدا نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ آگے بھی بچا لے گا۔ وہ عقل ماتحت عقائد ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے غلط تصور پیدا کر دیا گیا ہے کہ عقل مند جو ہے وہ دیندار نہیں ہوتا، نہیں، عقل مند ہوتا ہی دیندار ہے۔ المومن یکن، مولا نے نہیں کہا کہ سمجھدار مومن ہوتا ہے، نہیں کہا مومن سمجھدار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سمجھداری کے کسی مرحلے پہ ابھی ایمان نہ لایا ہو، لیکن جو واقعی مومن بن گیا وہ یقیناً سمجھدار ہے، وہ یقیناً ذہین ہے۔ اور اس کے لیے تو علی نے خود بیان کیا، اللہ اکبر۔ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد 3 اشکال کیے گئے، بس میں نے یہ گفتگو ختم کیا۔ دعوت ذوالعشیرہ کے بعد 3 آبجیکشن کیے گئے جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ سب کو بلایا اور بلا کر کھلایا اور سب اٹھ کر چلے گئے، تو پھر دوبارہ بلایا، پھر دوبارہ بلایا، اور تیسری مرتبہ قبلہ حسن زیدی صاحب خدا انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، کہا کرتے تھے ابو طالب دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ اب کوئی جائے۔ اب ابو طالب کے ہوتے کون جا سکتا ہے، کہا بیٹھے رہو جب تک میرا بھتیجا بول رہا ہے۔ اب پیغمبر نے بولنا شروع کیا اور تینوں مرتبہ کہ جو میری مدد کرے گا اس کار خیر میں، اس خدا کی تبلیغ میں، اس توحید کے پہنچانے میں، وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا جانشین ہوگا۔ ایک مرتبہ علی کھڑے ہوئے بٹھا دیا، دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے بٹھا دیا، 3 دفعہ اتمام حجت کے لیے، کہ کوئی یہ نہ کہہ دے پہلی دفعہ میں نے سنا نہیں تھا، میں تو ہاتھ اٹھانے والا تھا۔ کوئی کہتا نہیں میں کوئی بچہ تو بوڑھا ہوں، اٹھنے میں ٹائم لگتا ہے، گھٹنوں میں درد تھا، اٹھتے اٹھتے وقت لگتا۔ اچھا زیدی صاحب کا وہی جملہ تھا، یہ آگے میرا بیان ہے کہ اٹھتے اٹھتے وقت لگتا، اس لیے 3 دفعہ کیا نہیں کہا، 3 دفعہ اٹھ جاؤ جب تک اٹھنا ہے تمہیں۔ جب کوئی نہ اٹھا اور علی نے تائید کی تو رسول نے وہیں پر تبیین کیا، وہیں اعلان کیا، یہی میرا وصی ہے، یہی جانشین ہے۔ کہا ابھی ان کے پاس ہے کیا جس کی جانشینی پہ لڑا جائے، مشکل یہ ہے، ورنہ تو وہیں لڑائی ہو جانی تھی۔ وہاں تو کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا، کہا ہے کیا محمد کے پاس، ابھی تو یہ یتیم ہے، اما یجد کا یتیمن فآویٰ، اور پھر ہم نے تمہیں کس طرح سے ماوا عطا کیا، کس طرح ہم نے تمہاری جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں تمہاری ساخت بڑھانی شروع کی، کس طرح سے ہم نے تمہاری امداد فرمائی۔ ابھی تو رسول کے پاس کچھ تھا نہیں، اس لیے کوئی آیا نہیں۔ اس وقت حضرت علی کے لیے 3 جملے کہے تھے، باہر نکلے کا بچہ ہے، بچہ ہے اس لیے کھڑا ہو گیا نادانی میں، اور یہ تو کمزور ہے، یہ کیا لڑے گا ہم سے اگر ہم لڑنے آ جائیں، بچہ نہیں ہے، پاگل ہے یہ۔ اب حضرت علی نے اس کے مقابلے میں ایک مقام پہ جملہ کہا، کمال ہے وہ جملہ مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں قد اتانا اللہ عقلا
مجھے خدا نے وہ عقل عطا کی ہے لقسما علی مجانین الدنیا وہمقائها لصاروا به عقلاء. اگر میں دنیا کے احمقوں اور پاگلوں میں تقسیم کر دوں تو دنیا کے عقل مند ترین لوگ ہو جائیں. محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. خدا نے مجھے وہ شجاعت عطا کی ہے کہ اگر ڈرپوں کو بزدلوں میں تسلیم کر دوں لصاروا اشجاع الناس، وہ شجاع ترین لوگ بن جائیں انسانوں میں. یہ مجھے کیا سمجھتے اور یہ مجھے کمزور کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں خدا نے مجھے وہ طاقت عطا کی ہے کہ اگر میں کمزوروں میں بانٹنا شروع کروں تو سارو اقوى الناس، وہ انسانوں میں سب سے طاقتور بن جائے. اور کمال یہ ہے تنویر بھائی، حمقائے دنیا و مجانینہا، احمقوں میں اور پاگلوں میں. اللہ اکبر. احمق وہ ہے جس کے پاس عقل کم ہے، پاگل وہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے. یعنی جس کے اندر صلاحیت تعقل بھی موجود نہیں ہے، اس کو بھی اگر علی عقل تقسیم کر دے تو وہ عقلاء دنیا میں شمار ہونے لگے. حاضری محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. بھائی ایک وقت بینائی کمزور ہے، دوائیں دے کے بڑھائی جا سکتی ہے، ایک وقت اندھا ہے، صلاحیت نہیں ہے. امام وہ ہے جہاں صلاحیت نہ ہو، صلاحیت ایجاد کر دے. اللہ اکبر. اور یہ سلسلہ اس علی سے لے کر اور علی نقی تک اسی طرح چلتا رہا. تفکر و تدبر کی دعوت دی جا رہی ہے، قرآن پڑھوایا جا رہا ہے. آپ افراد کو مولا مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے. شاہ عبد العظیم جب امام کے پاس آتے ہیں اور اپنے عقائد بیان کرتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ حق ہے، انت ولی اللہ حق. اللہ، تم حقیقی معنوں میں ولی خدا ہو. اپنے عقائد کو بیان کریں کسی کے سامنے، قرآتوں کو بیان کریں کسی کے سامنے، اپروو کروائیں، اٹیسٹ کروائیں صحیح ہے یا نہیں ہے، اندھیرے میں تو نہیں جی رہا. اور پھر اس شخص کا کمال یہ ہوا کہ کہا جو شاہ عبد العظیم حسنی کی زیارت کرے گویا اس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی. اللہ اکبر. کسی غیر معصوم کے لیے ایسا جملہ نہیں ہے امام سے. شہر رے میں جو شاہ عبد العظیم حسنی، زیارت حسین جس کے ایک ایک قدم پر حج مقبولہ کا ثواب، وہ زیارت حسین جس کے ایک ایک قدم پر جو ہے نیکیاں لکھی جا رہی ہوں، گناہ محو کیے جا رہے ہوں. اس زیارت حسین کا ثواب ایک فرد سادات کے لیے ہے، کیونکہ آ کے امام سے تائید کروا رہا ہے. امام نقی اور امام عسکری کے ادوار میں لوگ ڈرتے تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے امام سے. اور آئمہ نے بھی اپنا طریقہ تبلیغ و تبیین بدل دیا تھا کہ سوال لکھ کر دے جاؤ، فلاں دکان پر رکھ دو، ہم فلاں سے اٹھا لیں گے، فلاں جگہ پہنچا دو، ہم فلاں سے لے لیں گے. اور ایسے ہی گزرتے ہوئے اٹھا کر چلے جاتے تھے. اللہ اکبر. جناب سمری جو پہلے نائب امام وقت ہیں، امام عسکری کے شاگرد خاص ہیں. ان کا کام ہے، بزنس ہے آئل کا، تیل کا بزنس ہے. ماشاء اللہ. کوئی آ رہا ہے، مولا آپ کو یہ خمس دینا ہے، کہا ہمیں تو نہیں پتا، سمری سے پوچھ لو. فوکس کیا ہوا ہے ہر طرف سے امام پر. پتہ چلا کہ امام کی کوئی زوجہ بھی اگر امید سے ہے تو اس کو خاص طور پہ تحت نظر رکھا جائے. اور ان میں سے ایک کنیز جس کا نام ظاہراً حدیث یا سبیل بتایا جاتا ہے، جیسے ہی اس کی خبر پہنچی
اس کو نہ صرف وہاں پر اس کے اوپر افراد کو لگا دیا کہ اسے چیک کریں، بلکہ اپنے محل کی عورتوں کو اس کے ساتھ لگا دیا. 1 سال تک اس کو اپنے پاس رکھا کہ آخری حجت کون ہوگا. اور امام عسکری جہاں بیٹھ رہے ہیں لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں، جاہو جلال تو آخری کا دیکھنا. کہ مولا وہ کب ہے، کہاں ہوگا، کہ خدا معلوم. ہر بزم میں اپنے بیٹے کے حوالے سے ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، اس کی معرفت بیان کر رہے ہیں، اس کی حقیقت، اس کی شان و منزلت بیان کر رہے ہیں. یعنی اب اتنی شدت سے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، نظر آ جائے. اور اس کے بعد جب وہ بچپنے میں نظر آ رہے ہیں تو لوگ پہچان نہیں رہے، تو چھپایا جا رہا ہے. کمال ہے، یعنی کس قدر سخت ہے. آپ اندازہ لگائیے اس امام کی زندگی، یہ آخری امام کس قدر سخت ہے. یعنی خالی سید سجاد کے لیے یہ مصیبت تھوڑی ہے کہ باپ کا لاشا موجود ہے، غسل و کفن نہیں دے سکا. یہی تو آخری امام کے ساتھ بھی ہے. غسل و کفن و تدفین و صلات میں شمار ہے، شامل ہے، لیکن اس کے باوجود اظہار نہیں کر رہے کس طرح سے آ رہے. ہاں لیکن اس وقت میں حسین کے ساتھ عباس تو تھے سہارے کے طور پہ، دلجوئی کے لیے. زینب تو تھی. امام وقت کے پاس تو کوئی نہیں، کوئی نہیں. کوئی تلاش ہے کہ کوئی ہے جو عباس کی جگہ پرچمدار بن جائے اس لشکر کا. اس امام کے لیے کوئی ایسا وفادار ثابت ہونا چاہے کہ جس کو پرچم دے دیا جائے. کوئی ایسا جوان ہو جو امام کے لیے علی اکبر بن جائے. کوئی ایسا جوان ہو جو امام وقت کے لیے حبیب بن جائے. کوئی ایسا بزرگ ہو جو امام وقت کے لیے مسلم بن اوسجا بن جائے. کوئی ایسا نوجوان جو امام وقت کے لیے اون و محمد بن جائے. اللہ اکبر. میرا امام صبح و شام کربلا پہ گریا کر رہا، اور نہ صرف گریا، خون کے آنسو رو رہا. این الحسن این الحسین این الصالح بعد الصالح این السبیل بعد السبیل. کہاں ہے راستہ ہدایت بعد از راستہ ہدایت؟ کہاں ہے وہ نیک بعد از نیک؟ این الحسن این طالب بدم المقتول بکربلا. کہاں ہے جو مقتول کربلا کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ امام حسین کا لقب صار اللہ ہے، یعنی وہ خون جس کا بدلہ لینا خدا کی ذمہ داری ہے. اللہ اکبر. ذمہ داری خدا کی ہو، جس کو انجام دینے کے لیے منتخب حجت دورہ کو کیا جائے، اس کے باوجود وہ منتظر ہو کہ اب تک میں دیکھ رہا ہوں میرے چاہنے والوں میں اتنے آمادہ نظر نہیں آ رہے جو میرے لشکر میں زہیر بن خین بن جائے، جو میرے لیے حبیب بن جائے، جو میرے لیے بریر بن جائے، جو میرے لیے مصعب بن جائے. بلکہ چھوڑے کوئی ہو جو میرے لیے جون بن جائے. کون میرے لیے آ کر کہے گا اجننی حب المہدی، مجھے مہدی کے عشق نے دیوانہ کر دیا. اللہ. کون ہے جو اس طرح مجھے پکار رہا ہو؟ کون ہے جو اس طرح میرے لیے تڑپ رہا ہو؟ کون ہے جو اس طرح پریشان ہو کہ اگر اس نے مجھے ناراض کر دیا تو حر کی طرح پوری رات سو نہ سکے؟ کون ہے جو اس وقت بھی حر بن کے میری بارگاہ میں آنا چاہے؟ اللہ اکبر. یہ امام آخر کہ جس کے پاس کچھ نہیں،
مظلومیت امام کمال ہے. وہ آخری وقت امام عسکری جمعے کا دن ہے, 8 ربیع الاول ہے, جب سامرہ میں آخری وقت میں امام اپنے خاص لوگوں کے ساتھ موجود ہے اور اس مقام پہ اس بیٹے کو منتخب کرتے ہیں. اب شربکا, میں تمہیں مبارک ہو, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں, انت حجت اللہ, تم خدا کی حجت ہو. ارے تم حجت دورہ ہو. اب نہیں پتا اس وقت یہ آخری امام خوش ہو رہے تھے یا گریہ گنا تھے کہ باپ اٹھ رہا ہے, باپ جا رہا ہے. 28 سال کی عمر ہے میرے امام عسکری کی جس وقت اس دنیا سے جا رہے ہیں. اس آخری وقت میں یہ خطاب بیٹے سے ہو رہا ہے, تم حجت دورہ ہو, تم حجت الہی ہو, تم مہدی دورہ ہو. بس اس کے ساتھ آنکھیں بند ہوئی. اب واہ محمدہ کی صدائے بلند, واہ محمدہ کی صدائے ہے. یہ امام حضرت میں ہے لیکن غیبت میں ہے. کس قدر سخت ہے کہ باپ کا جنازہ ہے اور لوگ پوچھ رہے کہ کوئی وارث ہے, اور وارث نہ کہے کہ میں وارث ہوں. اللہ اکبر, کہ میں وارث ہوں, اور غسل و کفن اس طرح ہو رہا ہو, نماز ہو رہی ہو کہ چچا آگے آ جائے اور پھر ایک مرتبہ آگے آ کر نماز پڑھا دی جائے, اور پھر غیبت ہے, پھر سب کو نہیں دکھ رہے, پھر ایک مرتبہ نظروں سے اوجھل ہے. کس طرح یہ امام باپ کے جنازے کو کانا دے رہا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے, کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ یہی حجت آخر ہے. اور اس کے بعد پھر اس دنیا میں رہنے کا محلہ ہی ہے. اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوگا. لیکن مولا آپ شامل تھے, جنازہ ہو رہا تھا, نماز ہو رہی تھی, کفن ہو رہا تھا, احترام سے دفن کیا گیا. لیکن واہ میرا مولا سجاد جو کہتا رہا, ارے میرے شیعو تم کربلا میں نہ تھے جب میرا بابا حل من ناصر ینصرنا کہہ رہا تھا, اور جب ہمیں اس جگہ سے گزارا گیا کہ جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, میری ماں بہنیں بے ردا موجود تھی, ایک رسی میں سب کو باندھا گیا, لاشوں کے درمیان سے گزر رہے تھے, پہچاننا مشکل تھا کیونکہ لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے. بچے سوال کرتے تھے کیا یہ میرے بابا ہے, میں کچھ نہ کہہ سکتا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہم عجل ولیک الفرج, واللہم اشف صدرنا وصدر الحسین بظہور الحجہ. یا حسین